تو اس میں ہم نے قرآن کریم کے تلاوت کے معنی سب سے پہلے ہم نے پڑھے تھے، اور اس کے بعد اس کے معنی کیا بتایا تھا؟ اس کا معنی تلاوت، ہاں بتائیے۔ پیروی کرنا، پیروی کرنا، اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی تھی کہ پیروی کرنے کے لیے پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تبھی پیروی ہو پائے گی۔ پھر ہم نے تلاوت کی فضیلت پڑھا تھا کہ ایک ثواب ایک حرف پہ 10 گنا اجر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمان احمد کیمرہ اوپن کر لو۔ اس کے بعد پھر ہم نے تلاوت کا مقصد پڑھا تھا کہ ہدایت حاصل کرنا اس کے مقاصد میں سے اصل مقصد ہے۔ پھر ہم تلاوت کے آداب پڑھ رہے تھے، اور ہم نے طہارت، تلاوت کے اوقات، تعوذ و تسمیہ، خوش الہانی، اور یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ آسیہ، تعوذ و تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے؟ تعوذ و تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تعوذ و تسمیہ میں بتاؤں سر ہم بتائیں؟ سر اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کو تعوذ و تسمیہ کہتے ہیں۔ زارا اپنا نام ڈال لو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ہم نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ سارے آداب پڑھنے کے بعد اب بات شروع ہوئی تھی رموز و اوقاف کی، اور رموز و اوقاف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ پھر ہم نے سجدہ تلاوت پڑھا تھا کہ کون سی سجدہ تلاوت کتنی ہے، کیا کیا ہے، اس پہ ڈسکس کیا تھا۔ اور پھر تلاوت کی مقدار پڑھی تھی۔ اس والے پیراگراف کا خلاصہ کون بتائے گا؟ تلاوت کی مقدار کتنی ہونا چاہیے، کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ جتنا من کرے اتنا پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جتنا پڑھنا چاہیے کہ 3 دن سے کم میں ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں سے دیکھیے حضرت 1 2 3 4 5 5th لائن سے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے، ریڈنگ اس کی ہو چکی تھی، کہتے ہیں کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا 1 ماہ میں ختم کرو، زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو؟ 1 مہینے میں ختم کر سکتے ہو، اس سے کم میں ختم مت کرو۔ تو آگے حضرت عبداللہ جو ہے انہوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے زیادہ کی قوت اپنے اندر پاتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اس سے زیادہ جلدی ختم کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا 10 دنوں میں ختم کیا کرو، کہ سب 10 دن میں ختم کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عامر نے پھر کہا کہ مزید کم مدت میں ختم کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دنوں میں ختم کرو، اور اس سے کم نہیں، یعنی کم سے کم 7 دن لگاؤ قرآن کو ختم کرنے میں، اس سے جلدی ختم نہ کرنا۔ ہفتے بھر کی مناسبت سے قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے الگ الگ منزلیں بنی ہوئی ہیں، 7۔ دیکھا ہے آپ نے منزل کہاں لکھا رہتا ہے؟ یس سر۔ نیچے ہی آپ کو پیج نمبر جہاں رہتا ہے اسی کے اگل بغل کسی کسی میں اوپر بھی لکھا رہتا ہے، اور کسی کسی میں سائڈ میں لکھا رہتا ہے، آپ کو منزل دکھ جائے گی۔ تو قرآن کو 7 منزلوں میں کمپلیٹ کیا، یعنی اگر آپ ایک منزل ایک دن پڑھتے ہیں تو آپ 7 دن کے اندر قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن عام انسان کے لیے تھوڑا سا مشکل کام ہے، تھوڑا سا اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن صحابہ کرام کو کیونکہ شوق تھا ان چیزوں کا تو وہ یہ چیز آرام سے کر لیا کرتے تھے۔ ہفتے بھر کی مناسبت سے ہی قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، گویا ایک منزل ایک دن کی مقدار تلاوت۔ اسی طرح مہینے بھر کے لحاظ کر کے پورے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر آپ 7 دن میں نہیں ختم کر سکتے ہیں، آپ ایک مہینے میں ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی لوگوں نے کیا کیا ہے، 30 پاروں میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم رہنا چاہیے کہ یہ جو پارے ہیں اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے صرف آیت اور سورہ کی تقسیم کی تھی۔ یہ چاہے رکوع ہو، چاہے منزل ہو، چاہے پارہ ہو، یہ بعد میں انسانوں نے اس کے اندر جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ گویا ایک دن میں ایک پارے کی تلاوت کرنی چاہیے، ایک پارہ آپ پڑھیں گے تو 30 دن میں، ایک مہینے کے اندر آپ کا ایک قرآن ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے ماہ رمضان میں، یعنی رمضان کے مہینے میں جو مراجعہ، یعنی بار بار قرآن سننا سنانے کو مراجعہ کہا جاتا ہے، تو مراجعہ کرتے تھے، اس عمل سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار قرآن ختم کیا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے، وہ ان کو سناتے تھے۔ ہر پارے میں 15 سے 20 تک رکوع بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے رکوع تقسیم، ایک ایک پیج کے تقریباً رکوع کی تقسیم میں معنی، مقدار اور مضمون کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ایک رکوع جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ ایک عنوان ہے، ایک ٹاپک ہے، وہ ختم ہوتا ہے، اس میں ایک رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ ایک عام مسلمان
सॉरी عام طور سے نماز میں ایک رکعت کے اندر جس قدر تلاوت کرتا ہے غالباً اس کی بھی رعایت رکھی گئی ہے، اور اسی لیے اس تقسیم کو رکوع کا نام دیا جاتا ہے۔ پورے قرآن میں کل 540 رکوع ہیں، تو کیونکہ ایک رکعت کے اندر تقریباً ایک رکوع پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکوع دیا گیا ہے اور اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ تقسیم ہے پاروں کی، منزلوں کی، اور اس کے علاوہ جو ہے منزل اور پارے کے علاوہ رکوع کی، اور اس کے بعد آگے بتانے جا رہے ہیں سورہ اور آیا۔ ابھی تک کی جو پوری تفصیل بتائی تھی یہ پورا جو ہے انسانوں نے بنایا ہے، یعنی آسانی کے لیے بعد میں علماء نے، اسکالرس نے ان چیزوں کو بتایا ہے، لیکن اب جو آگے تفصیل آ رہی ہے وہ آیت اور سورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ چلو آسیہ پڑھو۔ اوکے سر۔ ریڈنگ کریں سر؟ میں نے اب نام لے دیا اس لیے آسیہ کو کرنے دو، میں اگر پہلے پتا ہوتا تو تم ہی کر دیتی۔ چلو آسیہ کرو۔ آیتیں اور صورتیں ایک تقسیم کے علاوہ اللہ کی جانب سے دو تقسیم ہے، اول آیت، دوم صورتیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی، اس کے جمع آیت ہے۔ راستے کے نشانات جو سفر کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں انہیں بھی آیت کہتے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت جو کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس لیے ایک آیت کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کل 6666 آیت ہیں۔ آیت کے بناوٹ میں جملوں کے بناوٹ اور تکمیل 20 نظر نہیں ہوتے، پیش نظر نہیں ہوتی، پیش نظر نہیں ہوتے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ایک جملہ کئی آیت کے بعد مکمل ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہے کہ ایک ہی آیت میں کئی مکمل جملے آ جاتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت کی حد بندی زور کلام، حد بندی زور کلام اور اور آہنگ کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ اور آہنگ کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے۔ آگے پڑھو۔ ہاں یہ پیراگراف تو کمپلیٹ کرو۔ آہنگ کی تخلیق کا ایک مؤثر ذریعہ قافیہ ہے۔ مؤثر ذریعہ قافلہ ہے۔ اس ذریعے کی وجہ سے انہیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ کی معنی، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو تقسیم بتائی، چاہے رکوع ہو، چاہے منزل ہو، چاہے پارا ہو، یہ ساری جو تقسیم ہے یہ سب کس کے ذریعے کی گئی ہے؟ کس کے ذریعے کی گئی ہے؟ یہ انسانوں نے کی ہے، یعنی اسکالرس نے کی ہے، بڑے بڑے اسکالرس نے، انسانوں نے کی ہے۔ ابھی تک جو اوپر جو تقسیم بتائی تھی، چاہے رکوع بنانا ہو، چاہے پارے الگ الگ تقسیم کرنے ہو، چاہے منزل بنانا ہو، یہ ساری جو تقسیم تھی وہ انسانوں کی جانب سے، لیکن اللہ کی جانب سے جو قرآن میں تقسیم ہے وہ صرف دو تقسیم ہے، آیتیں یا صورتیں، دو ہیں، آیتیں الگ الگ آیتیں ہیں اور الگ آیتوں سے مل کر کے صورتیں بنی ہیں۔ کہہ رہے اس تقسیم کے علاوہ اللہ کی جانب سے دو تقسیم ہے، اول آیات اور دوم صورتیں، یہ دو صرف تقسیم ہے۔ اتنی لیٹ کیوں ہے نابیہ؟ سر جوائن نہیں ہو پا رہا تھا، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے۔ اس تقسیم کے علاوہ اللہ کی جانب سے دو تقسیم ہے، اول آیات، دوم صورتیں۔ آیت کے معنی ہے نشانی۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ اس کے میننگ اگر آپ ڈکشنری کے اندر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی۔ اس کی جمع آیات ہے۔ راستے کے نشانات جو سفر کی سہولت کے لیے بنائے جاتے ہیں انہیں بھی آیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، سمبلز، ٹھیک ہے۔ قرآن کی ہر آیت چونکہ منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جس طرح راستے کے اندر جو الگ الگ سمبل دیے رہتے ہیں، الگ الگ ایرو دیے رہتے ہیں، سمبل دیے رہتے ہیں، اس
کچھ لوگ اس کو اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے کم بھی بتاتے ہیں، کیونکہ کچھ آیت کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ اس کو آیت مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو آیت نہیں مانتے. میری آواز تو آ رہی ہے نا کلیئر؟ یس سر. اس آیت نہیں آ رہی آواز؟ سر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آیت کی بناوٹ میں جملوں کی بناوٹ اور تکمیل پیش نظر نہیں ہے. آیت ایسا نہیں ہے کہ ایک سینٹینس ملا برابر ایک آیت، ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ ایک جملے کئی آیات کے بعد مکمل ہوتے، ایک ہی سینٹینس ہے 4-5 آیت کے بعد کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو کہیں آپ یہ سمجھے کہ جس طرح انگلش کے اندر فل اسٹاپ لگایا جاتا ہے یا ہندی کے اندر جو کھڑی ماترا لگائی جاتی ہے رکنے کے لیے، اسٹاپ کا نشان دکھانے کے لیے کہ یہاں پہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو ویسا ہی قرآن کے اندر آیتوں کا مطلب ہے کہ سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے، کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی آیت میں کئی مکمل جملے آ جاتے ہیں، ایک ہی سینٹینس، ایک ہی آیت ہے، اس کے اندر بہت سارے سینٹینسز آ گئے، کئی جملے اس کے اندر آ گئے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آیت کی حد بندی زور کلام اور آہنگ کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں بنائی ہیں وہ کس اعتبار سے بنائی ہیں؟ تاکہ سننے میں اچھا لگے. ہر آیت کا لاسٹ کا ورڈ سیم ہو. جیسے آپ پڑھیں گے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو ہر آیت کے لاسٹ میں را آ رہا ہے، آپ کو دکھائی دے گا. اسی طرح بہت سی صورتوں میں الگ الگ آپ کو دکھائی دے گا. تو جملوں کو ہم آہنگ کرنے کے لیے، ایک جیسا بنانے کے لیے، ایسا لگتا ہے، انہوں نے ایگزیکٹلی نہیں بتایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آیتیں بنائی گئی ہیں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک آیت ایک سینٹینس کے برابر ہے. آہنگ کی تخلیق کا ایک مؤثر ذریعہ قافیہ ہے. قافیہ کہتے ہیں کسی بھی نظم کے لاسٹ ورڈ کو. تو قافیہ وہی میں نے بتایا، لاسٹ ورڈ اگر ایک جیسا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے پڑھنے میں، سننے میں. اور ایک اور کیا فائدہ ہوتا ہے، اس طرز کی وجہ سے انہیں یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو ہم آسانی کے ساتھ یاد رکھ پاتے. اسی لیے جیسے ہمارے قل هو لیے اللہ آیاتوں میں قل اللہ، لاسٹ میں ہمیں ہاں، تو اسی لیے ہمیں نظم کا یاد کرنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے بالمقابل نثر کے، کیونکہ نظم ایک ہی طرز پر لکھی جاتی ہے، ایک ہی وائس میں لکھی جاتی ہے، تو اس وجہ سے آسان یاد کرنا اس کو آسان ہو جاتا ہے. چلو آگے پڑھو پرویز. اوکے سر. پڑھو. جس طرح جس طرح فصل کی وجہ سورہ سے کے معنی ایک فصیل، چہار شہر دیوار. زمین، سورہ کے معنی فصیل، چہار دیوار اور چہار دیواری شہر اور پناہ شہر پناہ کے کے ہیں. ہیں. جس طرح فصیل، ٹھیک ہے، جس فصیل کی طرح وجہ سے، فضیل کی وجہ سے ایک شہر زمین ایک کے دوسرے حصوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جاتا ہے. علیحدہ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک سورہ بھی قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصوں میں ممتاز اور علیحدہ کرتی ہے. نیز جس طرح شہر پناہ سے شہر محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کے الفاظ و رمضان کو وہ مضامین کو محفوظ فرما دیا ہے. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. چلو ٹھیک ہے. ابھی تمہارا مزید وہ ٹھیک نہیں ہو پایا، مجید جا کو زا بھی بولتے ہو تم ابھی. ٹھیک ہے، تو اب یہ سورہ آپ کا پہلے بتایا، اس کے بعد پہلے آیت بتایا، اب سورہ کے بارے میں بتا رہے ہیں. کہتے ہیں سورہ کے معنی فصیل یعنی چہار دیواری، یعنی سورہ کا ورڈ آپ اگر ڈکشنری کے اندر ڈھونڈیں گے، عربک ڈکشنری کے اندر سورہ کے ورڈ کے میننگ دیکھنا چاہیں گے تو لفظی طور پر آپ کو معنی ملے گا فصیل کے. فصیل کسے کہا جاتا ہے؟ چہار دیواری کو کہا جاتا ہے. شہر پناہ یعنی ایک شہر کو دوسرے شہر سے الگ کرنے کے لیے جو قلعے بنائے جاتے تھے، جو
باؤنڈریز بنائی جاتی ہے اس کو جو ہے فصیل کہا جاتا ہے یا سورہ کہا جاتا ہے. اب اس سورہ کا نام سورہ کیوں رکھا گیا؟ کہنا ہے جس طرح فصیل کی وجہ سے ایک شہر زمین دوسرے حصوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جاتا ہے، جس طرح دیوار کھڑا کر دینے سے ایک شہر دوسرے شہر سے الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک سورہ بھی دوسرے سورہ کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ممتاز کر دیتی ہے. سورہ بقرہ الگ سورہ ہے، سورہ آل عمران الگ سورہ ہے، سورہ ناس الگ سورہ ہے، سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سورہ بھی قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ممتاز اور علیحدہ کرتی ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اور کیا میننگ کا مشابہت ہو سکتی ہے؟ نیز جس طرح شہر پناہ سے شہر محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کر اس کے الفاظ و مضامین کو محفوظ فرما دیا ہے. تو جس طرح شہر پناہ بنانے سے یعنی وہ باؤنڈریز بنانے سے ایک شہر محفوظ ہو جاتا ہے دوسرے شہر سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو مختلف حصوں میں بانٹ کر اس کو محفوظ کر دیا ہے کہ اس کے معنی کے اندر یا اس کے ورڈ کے اندر کوئی چینجنگ نہ لا سکے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی سیفٹی اور حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں. قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 114. کل 114 صورتیں. ارم کوئی کسی 3 صورت کا نام بتاؤ. ارم کیسے؟ کسی 3 صورتوں کا نام بتاؤ. سورہ کہف، سورہ اور وہ یاسین، سورہ الرحمن. سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ رحمان. ٹھیک ہے، تو تم بتاؤ آسیہ اس کے علاوہ کسی 3 سورہ کا نام. سر یہ سورہ اخلاص، سورہ الکوثر اور سورہ فاتحہ. ٹھیک ہے، چلیے بہتر ہے. تو اس طرح ہم جو ہے سورہ کو سمجھ سکتے ہیں. یہ لیسن ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا. اس کی ایکسرسائز آپ دیکھ لیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ایک بار جو چیزیں پڑھی ہیں اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کچھ تو وہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، جو بھی چیزیں ہم نے لاسٹ میں پڑھی ہے، سورہ، منزل، رکوع، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت بچے غلطی کرتے ہیں، سورہ کو دعا بولتے ہیں، دعا کو کچھ اور بولتے ہیں. یہ قرآن ہے آپ کے سامنے پورا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جو 30 ہے یہ کیا ہے؟ الف لام میم سیقول تلک الرسل، یہ کیا ہے؟ یہ سب پارے ہیں. یہ پہلا پارا، یہ دوسرا پارا ہے، تیسرا، اور سب کے نام بھی ہیں. پہلا الف لام میم. آسیہ 16 پارے کا کیا نام ہے؟ لا يحب سر اس کا ہے لا يحب اللہ. 16 کا پوچھ رہا ہوں میں، 6 کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں. 16 کا ہاں تلبیہ 17 پارے کا کیا نام ہے؟ کیا تلبیہ 17 پارے کا کیا نام ہے؟ یس توسینہ 30 پارے کا کیا نام ہے؟ ارے واہ بڑی جلدی. زارا 29 پارے کا کیا نام ہے؟ سر تیسرے 29. زید کیمرہ اوپن کر لو. منتشا تم بھی کیمرہ اوپن کر لو اور اپنا نام ڈالو. ادیبہ ڈال رکھا ہے. ہاں بتاؤ زارا. فرمان. سر مجھے ہاں بس 3 تک یاد ہے. تبارک الذی کسی نے بتا دیا. پرویز 10 پارے کا کیا نام ہے؟ پرویز سے پوچھ رہا ہوں میں. تمہارا نام پرویز کب سے ہو گیا؟ ارم بدل لیا کیا نام؟ سر آواز نہیں آ رہی تھی اس وجہ سے. اچھا یہ آواز آ گئی کہ میں پوچھ رہا ہوں. یہ آواز نہیں آ رہی تھی کہ کس سے پوچھ رہا ہوں. ویری گڈ، ڈبل اسٹینڈرڈ. چلو خیر کوئی بات نہیں. تو اچھا تمہیں بتانا ارم تو بتاؤ پھر 18 پارے کا نام. سر یہ سب یاد نہیں، میں آگے کا یاد
दूसरे के दो लास्ट के दो पे याद चलो है। तो ये 30 पारे हो गई, इसको कहा जाता है पारा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे का 3 और सर इसको पीछे का 2, कुरान कहा लेकिन जाता है। हाँ उसके बाद एक इन्होंने बताया था मंजिल। मंजिल ये आपको नीचे दिखाई देगी, इसको ये मंजिल फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिखाई दे रही है मंजिल। यस सर। यस सर। मंजिल लिखा हुआ आपको सर दिख जाएगा, साइड में है। और नीचे है बिल्कुल। सर साइड में भी है। साइड में मंजिल कहाँ है मिन्नी? सर रुकू है। फर्स्ट पेज में था। अरे वो कुछ और था, मैं दिखाता हूँ तो क्या था। ये सर देखो यहाँ क्या पे लिखा है, ये बता रही हो तो इसे मंजिल कह रही हो तुम आसिया? नहीं सर, सूरह फातिहा में था वो साइड में। लास्ट रुकन अलिफ लाम में वहीं पे लिखा हुआ था। अच्छा सूरह फातिहा में, हाँ सूरह फातिहा में साइड में था। यस तो सर। जहाँ भी मंजिल चेंज होगी वहां पे साइड में लिख देती है। अभी पहली मंजिल चल रही है पूरी, पहला पारा पूरी पहली मंजिल है। चौथे पारे में आ जाते हैं, चौथा पारा भी पूरी पहली ही मंजिल चल रही है। छठे पारे में आ जाते हैं, इसमें भी पहली ही मंजिल चल रही है, दूसरी स्टार्ट हो गई वहां से। तो छठे पारे में जाके मंजिल चेंज हुई है यहाँ से। अच्छा मतलब जहाँ पे मंजिल चेंज होती है वहां पे इसके साइड में लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है और नीचे भी लिखा हुआ है। समझ में आई बात? तो Yes. 1 से लेकर के 6 पारे के स्टार्टिंग तक जो है पहली ही मंजिल है, और उसके बाद जो है दूसरी मंजिल यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो टोटल मंजिलें कितनी है मनाजिल? 3। 7 अभी बताया, अभी बोल गए। 7 6 7 3 5 8 9 10 12। एक बताओ सर 7 है। सर 7 कितनी है इरम? तौसीना कितनी मंजिल है टोटल? सर 7 मंजिल। 7 मंजिल है। और तुम कौन से मंजिल पे हो आसिया? तो सर? ठीक है, तो 7 मंजिल है। ठीक है, तो 7 मंजिल है, बिल्कुल ठीक है। मैं पहली मंजिल पे हूँ, तो बिल्डिंग के 7 मंजिल है ना। तो इस कुरान में कितनी मंजिल है? 7 मंजिलें हैं। ठीक है, इसको अगर आपको 7 दिन में खत्म करना हो तो इस हिसाब से आप खत्म कर सकते हैं। ये पारा हो गया और मंजिल हो गया। फिर एक चीज इन्होंने बताई थी, रुकू। रुकू क्या होता है? मुकम्मल हो जाती है। सर 1 रुकू 2 रुकू से हो जाता है। सर जहाँ का एक क्या इरम, क्या आपने क्या ज्ञान दिया? सुन नहीं पाए इरम, क्या आपकी सर? आवाज नहीं आई। जहाँ क्या तक बोला बात- आपने? क्या कितने रुक? हाँ, आइन का सिंबल लिखा रहता है, और रुकू के ऊपर आप देखेंगे नंबर्स भी डले रहते हैं। दिखाई दे रहे नंबर? अरे यार ये क्या कर दी? हाँ झार आ रही, बंद कर दूं? वो उधर से मिट्टी गिरा रहे थे ना सब। तो आप देखेंगे रुकू के ऊपर और रुकू के नीचे और रुकू के पेट में तीनों जगह नंबर लिखा रहता है। किस चीज का नंबर रहता है ये? सर बताइए। निफ्स सलासा क्यों लिखा रहता है? अभी निफ्स सलासा से आएंगे, अभी पहले ये तो कंप्लीट कर लें अपना। मुझको ये बताइए, मेरा सवाल ये है कि ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं, एक ऊपर नंबर लिखा हुआ है 12, बीच में लिखा हुआ है 6, नीचे लिखा हुआ है 2, ये क्या नंबर रहता है? कोई भी सर बताए। नीचे का पता है। सर नीचे का होगा 2 रुकू। बताया गया कि दूसरे रुकू सर। क्या जैद, क्या बताया आपने? सर वो नीचे वाले का तो बताया गया है कि दूसरे रुकू पे है, उसका नहीं पता ऊपर। दूसरा रुकू किस चीज का? दूसरा रुकू सर ऊपर वाले का आया हो सकता है, और बीच वाले का जो आइन के पेट में है उसको वो पारा है। गलत। पारा तो ये नवा है, पेट में तो 6 लिखा हुआ है।
سورہ سر تو سورہ دوسرا نمبر رکوع یہ ادھر لکھا ہے 7 سر یہ ہے 7 شاید لکھا ہے. دوسرا رکوع چھٹا منزل. منزل تو یہ دوسری ہے, چھٹی منزل کہاں ہے؟ تو پھر ہار مانی یا ابھی اور کوشش کرنا ہے؟ بتاؤ انابیہ, آج تم نہیں بول رہی ہو, کیا بات بڑے غمگین ہو؟ ٹھیک ہے, تو تینوں جو ہے رکوع ہی لکھا ہے. تینوں میں ڈفرنس کیا ہے میں بتا دیتا ہوں. یہ جو بیچ والا رکوع, یہ جو بیچ والا 6 ہے, یہ ہے سورت کا چھٹا رکوع. یعنی یہ جو سورہ چل رہی ہے, یہ جو سورہ چل رہی ہے سورہ اعراف, اس سورہ اعراف کا یہ چھٹا رکوع ہے. ٹھیک ہے, اور نیچے والا جو ہے وہ اس پارے کا دوسرا رکوع ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یس یس سر. یس سر. لیکن بیچ والا مجھے نہیں پتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیچے والا تو پارے کا دوسرا رکوع ہے, اوپر والا سورہ کا 12واں رکوع ہے. اوپر والا سورہ کا 12واں رکوع ہے. بیچ والا کے کون سا, کس چیز کا نمبر ہے؟ 6. چلو اس کو دیکھیں گے, پھر اس کے بعد اس پہ اور ریسرچ کریں گے اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر. ایک اور سر کون آپ سا نے نمبر ہے؟ اردو کے انار والے چیپٹر کا آپ نے ابھی تک LDL کی فل فارم نہیں بتائی. میں نے بتا دی تھی, میں نے نیکسٹ ڈے ہی بتا دیا تھا, بلکہ شاید اسی دن میں نے بتا دیا تھا, مجھے یاد آ رہا ہے. میں بھی کنفیوز تھا, اس میں 2 منٹ کھڑا نو سر. دکھانا کیا 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 ہے. اب آپ کلاس میں نہ ہوں تو اس کی میری گارنٹی نہیں ہے, آپ وہ نہ سنتے ہوں اگر ریکارڈڈ لیکچر. لو ڈینسٹی لیپوپروٹین, لو ڈینسٹی لیپوپروٹین, کولیسٹرول کے کم ہونے پر یہ بولا جاتا ہے. خیر یہ اردو کا پیریڈ نہیں ہے, اردو کا پیریڈ میں پوچھنا, اور تم پوچھتے ہو یاد نہیں رکھ پاتے ہو اصل میں تم. چلو خیر, تو یہ جو ہے تینوں جو ہے رکوع کا نمبر ہی ہے. ایک سورہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے وہاں سے رکوع کاؤنٹ کیا گیا ہے, دوسرا پارا جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں سے رکوع کاؤنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تیسرا والا ابھی تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, اندر والا وہ انشاءاللہ اس کو سمجھ کے بتا دیں گے. تو ایک تو انہوں نے رکوع بتایا تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سورہ بتائی تھی. ٹھیک ہے, سورہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کئی سورت, تو یہ جہاں سے بسم اللہ اسٹارٹ ہوتا ہے یہ ایک سورہ ہوتی ہے آپ کی, یہ سورہ اعلیٰ ایک سورہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ بلد ایک سورہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے زارا؟ یس سر. ٹھیک ہے, تو ایک سورہ یہ, اور ایک تقسیم یہ, اور ایک چیز انہوں نے بتائی آیت. آیت یہ جو گول دائرہ بنا رہتا ہے یہ آیت کا سمبل ہوتا ہے, یعنی یہ ایک آیت ہے, یہ ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے لے کے اسٹارٹ ہو کر کے یہاں تک پوری ایک آیت ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی, یہ کیا ہوتا ہے, یہ آیت ہوتی ہے. سب سے چھوٹا جو یونٹ ہے یہی ہے آیت. ٹھیک ہے, جب بھی سورہ اسٹارٹ ہوتی ہے اس کے اسٹارٹنگ میں ہی سب سے پہلے مینشن کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی سورتیں اور کتنی آیتیں. دوسرا لگ گیا بھی دیکھتا ہوں. سر یہ بیچ میں کیا لکھا ہے, وہ تو اوپر نیچے والا تو رکوع ہے اور اوپر والا سورہ کا رکوع ہے. ہاں میں نے کہا, ہاں بیچ والا بھی کنفرم نہیں ہو پایا, اس کو میں دیکھتا ہوں اور بتاتا ہوں. نیچے اوپر سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں, یعنی یہ نیچے والا اما پارے کا 15واں رکوع ہے, اوپر والا سورت کا پہلا رکوع ہے. بیچ والا جو ہے ابھی تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ ہے کیونکہ اس کی گنتی جو ہے چینج ہوتی جا رہی ہے بار بار. دیکھو یہاں 20 تھا, اب نیکسٹ جو ہے 15 آ گیا, 21 کی جگہ 15 آ گیا, پھر 21 آ گیا, پھر 11 آ گیا, پھر 7 آ گیا. اس طرح جو ہے چینج ہوتی جا رہی ہے بار بار. اس کو میں دیکھتا ہوں, بتاؤں گا انشاءاللہ. اتنا سمجھ میں آیا؟ آیت اور سورتیں اور 1 سے سمجھ میں آ گیا؟
यस सर। चलो ठीक है, इसको याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे और बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एक बार एक्सरसाइज आप खुद देख लीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा खुद से करने की, ओके सर। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।